اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مختلف قوموں کو اپنے دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائی. یہ قرن اول کا ہیرا، دعوت تبلیغ کا عظیم الشان عمل صدیوں سے امت بھولی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرماتے ہوئے اس کام کو چالو کرنے کے لیے اللہ پاک نے دوبارہ جس قوم کو بنیاد بنایا وہ یہ ہمارے میواتی بھائی ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ امت کے بڑے محسن ہیں کہ ان کے بڑوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں کر کے اور فاقے برداشت کر کے اور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر کے الحمدللہ اس دوبارہ دعوت تبلیغ کے عظیم الشان عمل کو اس کی بنیادوں میں اپنا خون پسینہ لگایا. اللہ پاک ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. پھر چونکہ یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوؤں سے بہت سارے ہماری قوم مسلمان ہوئی، تو اس لیے کچھ ابھی رسم و رواج ہندوانہ باقی رہ گئے. لیکن الحمدللہ جو ہمارے حضرات دعوت تبلیغ سے منسلک ہیں اور ماشاءاللہ اس میں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جیسے بڑی بڑی قربانیاں کی، ایسے یہ بھی ایک بہت بڑی ہمت ہے اپنی قوم برادری کے رسم و رواج کو بھی چھوڑا، کیونکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف ہے یہ رسم یہ رواج. تو قوم برادری کو ہم نہیں دیکھیں گے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پہلے دیکھیں گے. یہ ہمارے بھائی تشریف فرما ہے. ہاں جی، کیا نام ہے نا آپ کا؟ سعید نصیر احمد. بھائی سعید نصیر احمد صاحب، ماشاءاللہ. تو ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنے خاندان میں یہ دعوت تبلیغ کی بنیاد رکھی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اپنے پورے خاندان میں 100% تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش فرمائی اور اس میں کافی حد تک ماشاءاللہ کامیاب ہوئے. یہ ساری دنیا کے لیے ایک سبق ہے، خاص طور پہ میواتی بھائیوں کے لیے ایک سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میواتی لوگ جو ہے وہ سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. نہیں بھائی، یہ دیکھو یہ ہمارے میواتی بھائی تشریف فرما ہیں، انہوں نے سنت کے مطابق ان کے والد صاحب نے شادیاں کی، ان کے بھائیوں کی یعنی ان کے اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی، اور بغیر جہیز کے بغیر رسم و رواج کے شادیاں کی، سنت کے مطابق شادیاں کی. تو اللہ پاک نے اس کی برکات دکھائیں. تھوڑا سا کوئی آپ خود ارشاد فرمائیں کس طرح ماشاءاللہ آپ کی شادیاں ہوئیں سنت کے مطابق. الحمدللہ میرے والد صاحب جب تبلیغ میں لگے، اس سے پہلے تو دنیا میں تھے، دنیا کے کاموں میں. جب اللہ نے دین کا کام لیا، دین کی سمجھ آئی، تو الحمدللہ میرے والد صاحب نے 100% ہمارے گھر میں دین کو زندہ فرمایا. سارے بہن بھائیوں میں، چاچے تاؤں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں الحمدللہ. اور اس کے بعد اپنی بچیوں کی شادیاں بھی الحمدللہ سنت کے مطابق کی. گھر پر نکاح کیا بغیر جہیز کے کیا، اور صرف لڑکے آئے وہاں پر نکاح ہوا. گھر والوں نے لڑکوں کو بھی نہیں دیکھا. اچھا، ہمارے دادا جی کی بیٹھک پہ نکاح ہوا اور لڑکے وہاں سے واپس چلے گئے. کوئی کھانا نہیں، کوئی وہ جیسے ہمارے برادری میں کرتے ہیں. پانی تو پلایا تھا، پانی تو وہ تو اکرام ہے نا. چلو. اور لیکن کھانے کا جو باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا. اور جو یہ ہمارے یہ بری کا سسٹم ہوتا ہے وہ رواج ہے، بری لے کے آنا، ٹوم چھلے کا. الحمدللہ کوئی ایسی رسم ادا نہیں کی، نہ کوئی پہلے لی نہ بعد میں لی. بیٹیوں کو میرے والد صاحب خود ان کے گھر چھوڑ کے آئے. اچھا، اس دن شام کو خود گاڑی میں بٹھایا، خود جا کے ان کے گھر ان کو چھوڑ کے آئے. الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے رشتے کی بات چلی تو لوگ کہنے لگے کہ یار یہ تو بیٹیوں کا مسئلہ تھا اس لیے کیا ہے. اب یہ بیٹے کا بھی اس طرح کریں گے تو پتہ چلے پھر پتہ لگے گا. ہاں، یہ میرے والد صاحب اللہ کے سامنے اسی بات کو روتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی جو زندگی ہے وہ سنت کے مطابق گزاروں گا. اور روتے تھے اللہ کے آگے اور پھر اللہ سے مانگتے تھے. تو وہ کہتے تھے میرے دل کی حسرت ہے، میرے ایک بیٹے کی شادی رہ رہی ہے، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں اللہ جیسے میں اپنی بیٹیوں کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی ایسا مجھے گھر مل جائے جو وہ بھی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ جائے، ایسے نکاح ہو. تو پھر وہ ایک بچی کا ہمیں پتہ چلا ادھر کہنے میں،
ابراہیمی مسجد میں شب جمعہ پہ بات ہوئی تھی، اچھا تو انہوں نے کہا آپ بچی کو دیکھ لیں. ہم نے کہا آپ پہلے بچے کو دیکھ لیں. اگلے دن ہی وہ آ گئے، انہوں نے بچے کو دیکھا، انہوں نے کہا بچہ ہمیں پسند ہے، گھر بھی پسند ہے، آپ بیٹی کو دیکھ لیں. اس کے اگلے دن ہی پھر میں والدہ والد صاحب ہمارے آئے، تو والدہ نے کہا مجھے بچی پسند ہے. ماشاء ہم نے اللہ. ان سے کہا ابھی آپ نکاح دے دو ہمیں بچی کا. انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں صلاح مشورہ کریں گے، پھر بتائیں گے، ہمیں ٹائم دیا جائے. ہم نے کہا کہ ٹائم کس بات کا بھائی، جب آپ کو بچہ پسند ہے، ہمیں بچی پسند ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ ہمیں نکاح دے دیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، آپ بچے کو بلا لیں. ہم نے بچے کو فون کیا، بچے کو لے کے آئے، نکاح ہوا اور اسی وقت ہم گھر لے کے چلے گئے. اچھا. الحمدللہ ہم واگا بارڈر کے رہائشی ہیں اور تقریباً 350 کے قریب خاندان ہمارا اہل و عیال ہے. اچا تو کسی کو بھی اپنے خاندان کے ایک ہی خون کی پیدائش، ایک ہی دادے کی اولاد، تو کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ بھئی یہ نکاح بھی ہوگا طارق بھائی کا. اچھا. تو جب ہم وہ بچی کو گھر لے کے رات پہنچے، صبح ہو، پھر ابو نے کہا بھی یہ نکاح کا عمل سنت عمل اللہ نے پورا کر دیا ہے، اب اگلے دن ولیمے کا ہے. اس پہ اب جتنا تمہارا دل چاہتا ہے دل کھول کے خرچ کرو، اس پہ تمہیں اجر ملے گا ولیمے پہ. اگلے دن پھر ہم نے الحمدللہ سنت کے مطابق پھر ولیمہ بھی کیا. کٹا الحمدللہ کٹے کا گوشت کیا، بکرے کا گوشت کیا. اچھا. ہاں جی، دوست احباب والد صاحب کے، ہمارے رشتہ دار اہل و عیال سب اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے، آپ بچی دیکھنے کے گئے. ہاں میواتی ہو گئے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے جس وقت ہم نے رشتہ کیا تھا ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں تھی اور کوئی اتنے اخراجات بھی نہیں تھے کوئی خاص دنیا کے، مالی برکت نہیں تھی، اور اللہ نے اس نکاح کی برکت سے اللہ نے گاڑی بھی گھر کی دی، ماں باپ کو حج بھی کروایا، عمرے بھی کروائے، اور ابھی تک مزے کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے کل بھی پوچھا تھا جی کہ یعنی آپ سنت کے مطابق بغیر جہیز کے، بغیر رسم و رواج کے شادی کر کے آپ زندہ بچ گئے. الحمدللہ خوشحال ہیں. ہم نے شیطان یہ کہتا ہے کہ تو نے اگر رسم و رواج چھوڑ دیے تو تباہ ہو جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. تھی اس وقت رسم و رواج کرتے تھے، وقت نہیں لگا تھا تبلیغ میں. اچھا. پورا پورے دھوم دھام سے ہوئی تھی. اب الحمدللہ سنت کے مطابق ہوئی ہے تو ہم بہت خوش ہوئے. لیکن آپ یہ بتائیں اور کہ آپ کو یعنی آپ کی تو شادی پر ساری رسم و رواج ہوئے جی، لیکن آپ کے بھائی کی شادی پر رسم و رواج نہیں ہوئے. تو آپ کو سچ بتائیں اپنی شادی کی جو رسم و رواج والی تھی اس سے زیادہ خوشی بھائی کی شادی پہ جو بغیر رسم و رواج کی، بغیر رسم و رواج میں خوشی محسوس؟ وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، اس پہ تو ہماری پکڑ ہے. اچھا کہ وہ خواہ کیوں ایسا، وہ تو فضول خرچی اور خواہ. ابھی یہ جو کی ہے الحمدللہ اس سے ہم سب گھر والے خوش ہیں. پہلے جو شادی آپ کی ہوئی تھی اس میں کون کون سی رسمیں آپ نے کی تھی؟ اس میں تمام ہندوؤں کی رسمیں تھیں. تمام مثال کے طور پہ کون کون سی؟ وہ جو بھات لے کے آتے ہیں ہمارے میوات، وہ بھی کیا. اچھا. پھر وہ جو آگے گانا بجانا وہ بھی تھا. ہاں وہ بھی کیا. اچھا. اس سے بعد پھر جب برات گئی وہاں پہ وہ بری لے کے جاتے ہیں، چومے لے کے جاتے ہیں. اچھا. وہ بھی کیا. پھر مہمان اگلے دن دلہن کو لینے جب آتے ہیں وہ بھی کیا. اچھا. سارا کچھ کیا، لاکھوں روپے خرچ کیا، بہت سا خرچ کیا. اس کے بعد جو ہمیں بہنوں کی اور بھائیوں کی کی ہے نا، اس پہ اب تک بھی افسوس ہے. اچھا. اب تک بھی افسوس ہے. اب تک بھی اس پہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ وہ ہمیں بھولے کیسے ہوا، انجانے میں ہوا ہے، اللہ ہمیں تو معاف کر دے. پتہ نہیں تھا. اب جب دین کی سمجھ آئی دعوت تبلیغ کی برکت سے تو الحمدللہ اب ہم خوشحال ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کی بہنوں کی اور آپ کے بھائی کی شادیاں ہوئی یہ کتنا عرصہ پرانی ہو گئی؟ یہ تقریباً 11-12 میں ہوئی ہیں. 11-12 میں جی. اب بہنوں سے اولاد بھی ہو گئی الحمدللہ. خوش ہیں وہ اپنے 4-5 بچے ہیں، خوشحال ہیں، مزے کی زندگیاں گزار. اور آپ کے بھائی بھی خوش ہیں؟ الحمدللہ وہ بھی خوشحال ہیں. 4 بیٹیاں ہیں ان کے. بھائی کی بھی ماشاءاللہ بیٹیاں 4 بیٹیاں ماشاءاللہ خوشحال ہیں الحمدللہ. دیکھو جب سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی بنا دو. اور اگر سنت کے خلاف شادی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف شادیاں ہوتی ہیں
تو وہ شادی پھر خانہ بربادیاں بن پر بالکل اور ایسے پھر وہ کوئی گھر شک اجڑ والی بات جاتے نہیں ہیں، ہے، پر ایسی آپس میں بات دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی بات اور جو سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے اللہ پاک اس میں محبتیں پیدا فرماتے ہیں، خیر ہی خیر ڈال دیتے ہیں، محبتیں اللہ پیدا پاک فرماتے محبتیں ہیں، ڈالتے قیامت تک کی نیک نسلوں کو اللہ پاک بے شک، وجود عطا فرماتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہماری ساری دنیا کے لوگوں سے خصوصاً میواتی بھائیوں سے درخواست ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ اور کے میواتی بھائی، الحمدللہ ہمارے والد صاحب اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر ان ہندوؤں کی رسموں کو آج ہم نہیں چھوڑیں گے تو کل کیوں ہماری اولاد کیسے چھوڑے گی؟ اللہ وہ اکبر، تمام رسمیں میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی چھوڑ ختم دی۔ ختم، بہنوں کے ہاں جیسے ہم جاتے ہیں بھات لے کے، وہ میرے والد صاحب کہیں نہیں گئے۔ اللہ اکبر، چھونچک لے کے جاتے ہیں، کوئی نواسا نواسی ہو کہ کپڑے چھونچک اس کو ہم بولتے ہیں میواتی میں، چھونچک لے کے جاتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ میرے والد صاحب نے نہیں نہیں کی۔ نہیں، اچھا تمام رسمیں ختم کر دی ہیں۔ اچھا اور آپ یہ بتاؤ، انشاءاللہ میری 8 بہنیں ہیں، 3 ہم بھائی ہیں۔ ہاں ہم نے سب نے عزم کیا ہے انشاءاللہ اللہ زندگی دے ہمیں، ہم اپنی اولاد کی بیاہ شادی پہ بھی ایسے رسمیں ہی چلائیں بالکل نہیں کریں گے، سنت پہ ہی عمل کریں اور گے آپ کو خوشی کی بات سناؤں، الحمدللہ۔ یہ سارے کا سارا ثواب آپ کے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں ملے گا۔ آمین، اللہ آمین۔ آپ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں کتنی کرتے ہیں؟ الحمدللہ والد صاحب کو بھولنے والی چیز تو نہیں ہے، 24 گھنٹے یاد رہتے ہیں تو ان کو یاد کر کے ہر عمل میں۔ کبھی روتے بھی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رب ارحمہما کیسے؟ کما ربیانی صغیرہ۔ صغیرہ کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ بس اب میں ہوں ان پڑھ آدمی، اچھا تو اللہ جل شانہ تو ہر زبان کو ہی جانتے ہیں۔ اچھا، آپ اسی طرح آپ اردو میں کہیں، لیکن آپ کو تھوڑی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، چھوٹی سی دعا ہے، ربی ہم رب ارحمہما ربی ہرہما رب ربر ارحمہما ہم ہما کما کما ربیانی ربیانی صغیرہ۔ صغیرہ۔ بہت پیاری دعا ہے، یا اللہ ہمارے والدین پہ ایسے رحم فرما، میرے بھی والد اور ہماری آپس میں دونوں میں کافی مشابہت ہے۔ جی ایک تو ہمارے والد صاحب بھی جیسے آپ بتا رہے تھے نا کلمہ پڑھتے ہوئے، آپ کے والد صاحب بھی، میرے والد صاحب بھی ایسے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس گئے۔ پھر ہم 8 بھائی اور 3 بہنیں، جی اور آپ اس کے برعکس ہیں، جی جی 8 بہنیں اور 3 بھائی۔ اور آپ کے والد صاحب کو کیسے وفات ہوئی، کیا ہوا؟ میرے والد صاحب بیمار تھے، تو وفات تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ موت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بھی بیمار کا ہونا یا اس کے لیے کسی حادثے کا ہونا، ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اسباب کے طور پہ بیماری تھی، تو الحمدللہ بیماری میں بھی میرے والد صاحب نے بیماری کو بیماری نہیں سمجھا۔ اچھا، آخری وقت میں بھی ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو بھی نرسوں کو بھی دعوت آتے دے رہے ہیں۔ تو دعوت دیتے تھے۔ اچھا اگر ڈاکٹر والد صاحب کو کہتے بھی ہمیں 5 منٹ کا ٹائم چاہیے، گرکی ہاسپٹل ہے ہمارے قریب، ہاں وہاں پر بڑے ڈاکٹر ہیں پروفیسر، ہاں تو وہ والد صاحب سے کہتے 5 منٹ کا ٹائم چاہیے، ہم نے اسٹوڈنٹوں کو سبق دینا ہے۔ ہاں، وہ میرے والد صاحب چلے گئے ان کے ساتھ، اچھا انہوں نے اسٹیج پہ کھڑا کیا، سامنے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے جس میں نوجوان لڑکیاں لڑکے ڈاکٹر، وہ ان کو دعوت دی، ان کو پڑھانے کے لیے اچھا وہ اپنی پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب کہا بھی ٹھیک ہے بھی آپ جا سکتے ہیں، ہاں، تو والد صاحب نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا ٹائم میرا لیا، مجھے بھی آپ 5 منٹ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وفات سے کتنے دن پہلے؟ وفات سے تقریباً 10-15 دن پہلے کی بات۔ اچھا انہوں نے کہا جی بالکل ٹائم دینا چاہیے، سب بچوں نے کہا، بچیوں نے کہا۔ اچھا، میرے والد صاحب نے پھر ان کو دعوت دی، اللہ سب اکبر۔ ڈاکٹر بچیوں نے سر پہ دوپٹہ لیا، پڑھے لکھے تھے والد صاحب؟ نہیں ان پڑھ تھے، بالکل، بالکل ان پڑھ تھے، اور ڈاکٹروں کو دعوت دی؟ ڈاکٹروں کو دعوت دے رہے تھے۔ اللہ، پروفیسر ہیں ڈاکٹر شمائل صاحب، گرکی اچھا ہاسپٹل میں آتے ہیں، اچھا تو ان کو بھی جب دعوت دی، سب بچیوں نے سر کے اوپر دوپٹہ کیا، طالب علم جو تھے ساروں نے بڑے غور سے بات سنی۔ اچھا، اور جب والد صاحب دعوت دے کے فارغ ہوئے تو تمام بچیاں ڈاکٹر والد صاحب سے ملنے کے لیے قریب آئے اور دعاؤں کی درخواست کی۔ اللہ، اس کے بعد جب بھی وہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ آتے ہاسپٹل میں، سب سے پہلے والد صاحب کے پاس آتے تھے، انکل جی ہمارے لیے آپ دعا کر دیں۔ اللہ، پورے ہاسپٹل میں وہ تمام بچیاں ڈاکٹر جو تھیں سر سے کپڑا اگاڑ کے، یعنی کہ اتار کر ہاسپٹل میں گھومتی تھی،
لیکن جب اس وارڈ میں داخل ہوتی تھی والد صاحب کے سامنے آتی تھی سر کے اوپر دوپٹہ لے کے آتی تھی کہ انکل جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. سبحان اللہ. اور میرے والد صاحب کے فوت ہونے سے ایک دن پہلے ایک بیڈ پہ والد صاحب لیٹے ہوئے تھے, میں قریب میں بیٹھا ہوا. اچھا. تو بڑی ڈاکٹر پروفیسر صاحب آئیں, ان کے ساتھ 3-4 اور ڈاکٹرز تھیں. تو انہوں نے آگے چیک اپ کیا, جانے لگی. والد صاحب نے پھر ان سے کہا باجی 2 منٹ کا ٹائم ملے گا مجھے؟ انہوں نے کہا جی انکل بالکل ملے گا. تو والد صاحب بیماری کی حالت میں اٹھ کے بیٹھ گئے, ان کو دعوت دینے لگے. پھر نرس کو, ڈاکٹر کو, پروفیسر ڈاکٹر تھی, بڑی ڈاکٹر, بڑی ڈاکٹر تھی, 3-4 اور ڈاکٹر تھی. ان کے اچھا, ان ساتھ سب کو بلایا, ان سب کو دعوت دی وہاں, نظریں جھکا کر. جی الحمدللہ. جب ان کو دعوت دی تو وہ ڈاکٹر اگلے بیڈ پہ چلے گئی دوسرے مریض کے پاس. دوسرے سے جب تیسرے کے پاس گئی تو جو درمیان والا بیڈ کا مریض تھا وہ فوت ہو گیا. اچھا. جوان لڑکا تھا, ایک دن پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا. ہاں. تو وہ اچانک فوت ہو گیا. اچھا. اب وہ بڑی پروفیسر ڈاکٹر جو تھی اس نے ڈاکٹروں کو بتایا یہ جو بابا جی ہیں اس کو ملک الموت نظر آ رہا تھا. اچھا. اس نے مجھے وہ موت کی باتیں سنائی تھی 2 منٹ پہلے. ابھی تیسرے بیڈ پہ میں گئی ہوں تو ملک الموت آیا اور وہ دیکھ لو روح قبض ہو گئی ہے. یہ ولی ہے کوئی, اس کی خدمت کرو تم. اچھا. اس کے بعد پھر 2 دن تو باقی تھے والد صاحب کی زندگی کے. اچھا. ڈاکٹروں نے بڑے اچھے طریقے سے, وہ بھی آتی تھی میری بڑی ڈاکٹر تھی, بڑے اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ انکل جی السلام علیکم, انکل جی کیا حال ہے آپ کا, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں. یعنی کہ بڑے اچھے حوالے سے الحمدللہ. دعوت کا مزاج تھا والد صاحب کا, ہر جگہ دعوت, ہر جگہ. اور کوئی بھی مرتے مرتے بھی دعوت دے کے کہتے ہیں ہمارے بزرگ, مرتے کرنے اور کرتے مرنا. الحمدللہ اسی حال میں اللہ پاک نے ان کو توفیق دی, وہ ایسے کر کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن جب گزرا, اگلے دن میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے. صبح 5 بجے نا ان کا بولنا بند ہو گیا تھا. اچھا. تو سارے بولتے رہے لیکن وہ نہیں بول سکے. اچھا. گھر پر ہی تھے. 3 بجے پھر ہم نے کہا ان کو ہم گرکی ہاسپٹل لے جاتے ہیں, دکھاتے ہیں کچھ سانس میں مسئلہ نہ ہو. اچھا. ادھر گئے ہم ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں چیک کیا, انہوں نے کہا بالکل یہ 100% سانس بھی ٹھیک آ رہا ہے. اچھا. شوگر بھی ٹھیک ہے ان کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس والد صاحب کو اسی بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے. اچھا. جب گھر لے آئے تو الحمدللہ فوت ہونے سے تقریباً کچھ 5 یا 7 منٹ پہلے ہوش میں آ گئے والد صاحب. اور پھر اس نے اپنی والدہ کو بلایا, ہماری دادی کو. اچھا. اور اپنے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, سارے بھائیوں کو, بہنوں کو سب سے کہا بھی مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. زندگی گزاری ہے میں نے آپ کے اندر, اتنا عرصہ رہا ہوں, مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. اپنی بیوی سے, میری والدہ سے بھی کہا بھی مجھے معاف کر دینا, بیٹوں سے, بیٹیوں سے, سب سے. اور بس کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد, آنکھیں بند ہو گئی. بس کسی کو یہ نہیں پتا بھی جان نکلی ہے. اللہ پاک نے, وہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے نا, اللہ جب جان نکالتا ہے ایسے بھی نکال لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال, ایسے نہیں چلتا. یہ میرا ہاتھ والد صاحب کے سر کے نیچے تھا, دوسرا ہاتھ رخسار پر تھا, میری گود میں تھے. اچھا. لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ والد صاحب فوت ہو گئے اتنی آسانی سے. اور سب سے بڑا معجزہ ان کا ہم نے دیکھا, اس کا کوئی اعضاء ہمیں سیدھا نہیں کرنا پڑا. اچھا. ہاتھ, پیر, منہ, ہر چیز اپنی جگہ پر جیسے ہونی چاہیے ویسے ہی الحمدللہ. اور جب والد صاحب کو غسل دیا, والد صاحب کا چہرہ مبارک دیکھا تو ہمارا دل خوش ہو گیا. اتنی مسکراہٹ, اتنا روشن چہرہ, دل خوش ہو گیا. اور میرے والد صاحب کی وصیت تھی کہ بیٹا جب اللہ کا حکم ہو جائے پھر اس میں دیر نہیں کرنی, سنت کے مطابق ہر عمل کرنا ہے. مولانا نذیر صاحب کو بلا لینا, سنت کے مطابق غسل دینا, سنت کے مطابق مجھے کفن دینا. اور نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے, میرا وہ حج اور عمرے والا احرام رکھا ہوا اسی میں مجھے. تو الحمدللہ رات کو فوت ہوئے. پھر ہم نے اپنے بڑے تھے جو ہمارے تایا جی, چاچا جی, خاندان والے, سب نے مشورہ کیا. سب کہنے لگے یار سردی ہے تو صبح 10-11 بجے جنازہ ہوگا. میں نے کہا والد صاحب نے تو تایا جی ایسا فرمایا تھا, اب جب اللہ کا حکم ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی, میرے لیے کسی کا انتظار نہیں کرنا, جتنی جلدی ہو سکے مجھے اللہ کے سپرد کر دینا. تو انہوں نے کہا یار اب ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا مولانا نذیر صاحب کو بلا لیتے ہیں, وہ ہمارے رہبر ہیں, بڑے ہیں, علماء ہیں, ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں, جیسے وہ فرمائیں گے ہم کر لیں گے. تو مولانا نذیر صاحب کو بلایا, انہوں کو میں نے بتایا کہ اس طرح والد صاحب نے وصیت کی تھی. تو الحمدللہ مولانا صاحب کا ٹھیک ہے ابھی جنازہ ہوگا 11 بجے.
اچھا ہاں جی، مغرب کے بعد فوت ہوئے، 11 بجے 11 بجے جنازے کا ٹائم کیا۔ اچھا جو قبرستان ہے ہمارا وہاں مٹی تھوڑی سخت ہے، ساتھی وہاں قبر کے لیے گئے، اور وہ ساتھی آگے بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 10 بجے قبر تیار ہو گئی، اچھا 10 بجے قبر تیار ہو گئی۔ اور ہم جب سے یہ قبرستان میں قبریں کھود رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ہم نے زندگی میں پہلی قبر ایسی دیکھی ہے اتنی آسان کہ ہم ادھر کئی کا ٹپا مارتے ہیں، مٹی خود بخود قبر سے باہر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کرین نے قبر پھوٹی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے قبر پھوٹی ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے دوسری وصیت یہ کی تھی، اب بیٹا علماء کو بلا لینا، 2 گواہ بٹھا لینا، جو جائیداد ہے جو پراپرٹی ہے ان کے سامنے ساری بات رکھ دینا، جیسے علماء فرما دیں ویسے ویسے اس کو تقسیم کر دینا۔ اچھا ہم نے الحمدللہ والد صاحب کے فوتگی کے تیسرے چوتھے دن ہی ہم نے 2 گواہ لیے، مولانا نذیر صاحب کے پاس گئے، مولانا نذیر صاحب کو لے کر ہم جامعہ اشرفیہ لاہور آئے۔ جامعہ اشرفیہ میں آ کے ہم نے ساری بات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے جس طرح ہمیں بتایا تقسیم کا، الحمدللہ ہم نے چاہتے ہی وہ کام کر دیا، بہنوں کو بھی دیا، بہنوں کو بھی دے دیا، بھائیوں کو بھی دے دیا، الحمدللہ والدہ کو بھی دے تقسیم دیا، ہو گیا الحمدللہ۔ ہم نے وہ تقسیم کر کے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ کہ اللہ تو نے وہ بات پوری کروا دی جس کی والد صاحب نے آپ مجھے یہ بتائیے، کہ آپ کے والد صاحب جی شروع سے ایسے پیدائشی ولی تھے یا بعد نہیں، میں پیدائشی نہیں، کتنا عرصہ پہلے؟ تقریباً 2005 4-5 سے جو ہے نا تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے۔ 2004-5 میں پہلے جی داڑھی تھی؟ جی پہلے نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی اچھا تھی۔ داڑھی نہیں تھی۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر تبلیغ میں جب لگے، سب سے پہلے مجھ سے چھوٹا بھائی ہے اس کا وقت لگا، پھر الحمدللہ اللہ نے توفیق پہلے دی، بھائی کا وقت لگا، پہلے پھر بھائی ابو کا وقت لگا، اچھا پھر میرا چلہ لگا، پھر میرے والد صاحب کے 4 مہینے لگے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جب سے اللہ نے تبلیغ میں وقت لگوایا تب سے یہ ساری دین کی بہاریں الحمدللہ بہاریں اللہ زندگی میں پاک آئی ہیں۔ الحمدللہ۔ وقت تبلیغ میں لگا ہے تو زندگی میں بہاریں دین کی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور مزے اڑا رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ آج کل میواتی قوم میں مختلف جی چل رہی ہیں باتیں، پوری دنیا میں مختلف چل رہی ہیں باتیں، آپ کے والد صاحب کی دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی عمروں میں اسلام قبول کیا، جی لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرتے ہی پچھلی ساری کمی کوتاہیاں اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ توبہ سے بھی پچھلی ساری اللہ پاک کمی میرے کوتاہیاں والد معاف صاحب بھی اللہ کے آگے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ فرماتے ہر روز ہم نے تقریباً کئی بارہا دفعہ دیکھا کہ تہجد میں والد صاحب روتے ہیں، اللہ مجھے پچھلی زندگی پہ اللہ تو مجھے معاف کر دے جو گزر گئی، اور یا اللہ جب میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں، انہیں دین کی سمجھ نہیں آئی، یا اللہ یہ بھی میرے اوپر ہے، یا اللہ اس گناہ کو مجھے تو معاف کر دے۔ اور الحمدللہ اب آپ میرے اپنے جو بچوں کو بیٹے حافظ ہیں عالم بنا رہے ہیں۔ بیٹے ہیں الحمدللہ میرے والد صاحب خود مدرسے میں چھوڑ کے آئے، الحمدللہ بیٹے نے حفظ مکمل کر لیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بیٹی کو بھی مدرسے میں چھوڑا، انہوں نے عالمہ کا کورس مکمل کر لیا، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اب بیٹی میری پڑھا رہی ہے 3-4 آپ کلاس اپنے بچوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ ان کی شادیاں سنت کے انشاءاللہ مطابق، سنت کے مطابق میواتی ہو کر آپ ایسا کام الحمدللہ کر لیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو آپ کی قوم برادری کھا نہیں جائے گی؟ آپ ہمیں کوئی نہیں کھائے گا الحمدللہ۔ ہمارے خاندان میں کافی ایسے ذہن بن گیا، ذہن بن بنایا ہے گیا، کئی انہوں گھروں نے میں سنتوں کی الحمدللہ۔ برکات دیکھ لی۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جب حاجی بلال یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، حاجی بلال، کتنا الحمدللہ۔ نام بھی پیارا تھا ماشاءاللہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ اچھا، آپ نے ابھی آتے ہوئے خواب سنایا جی کہ آپ یہاں پر تشریف لا رہے تھے مرکز میں، جی تو مرکز میں آتے ہوئے آپ کو خواب میں کیا 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 زیارت ہوئی؟ وہ ایسا تھا کہ ہمارے جماعت ایک چل رہی ہے تبلیغی جماعت نا 7 مہینے کی، ہاں تو ساتھی تھے ہمارے، بہنوئی بھی ہے میرا اس میں، اور ہمارے امیر صاحب ہیں، اور ساتھی ہیں نروڑ سے، سانکے سے، حسین سے، ان کی نصرت کے لیے ہم گئے تھے اچھا اچھا ادھر پرانا کانا مدنی مسجد میں۔ اچھا ہم وہاں مسجد میں گئے تو ساتھی ہمارے وہاں ملے نہیں، ہمیں عصر کا ٹائم تھا، اچھا کبھی عصر کے وقت ہم آ جائیں گے، تو ہم جب گاؤں سے چلنے لگے واگا بارڈر سے، تو ہم نے امیر صاحب سے اجازت لی کہ راستے میں جماعت بھی ہے، اگر اجازت ہو تو ہم ان کی نصرت بھی کرتے چلیں، تو ان کی نصرت کر کے ہم مرکز میں آ جائیں گے رائے گنج۔ امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ نصرت کر کے آ جانا۔ ہم نصرت کے لیے گئے تو وہاں وہ جماعت والے ساتھی ہمیں نہیں ملے، تو ہم نے فون کیا، فون پہ بھی رابطہ نہیں ہوا، پھر ہم آ گئے، امیر صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے رنگ روڈ پر،
اچھا وہاں سے ہم آئے ادھر مسجد میں، مرکز میں آئے، مغرب کی نماز پڑھی ہم نے، ادھر عشاء کی پڑھی، عشاء کے بعد کھانا کھایا، ہم سو گئے۔ رات کو خواب میں میرے والد صاحب کی زیارت ہوئی، تو والد صاحب سے جب زیارت ہوئی مرکز میں ہی، تو والد صاحب پوچھ رہے تھے بھی آپ کہاں تھے، آپ کہاں رک گئے ہو؟ میں نے کہا بھی ہم وہاں پیچھے ٹھہر گئے تھے۔ میں نے کہا بھی میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں رائے گنج مرکز میں، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا بھی تھوڑا سا وضاحت فرما دیں وہاں جی کیا تھا اور یہاں کیا تھا۔ بھائی یہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، چلے جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یعنی آپ کے والد صاحب کی روح اب تک مرکز میں ہے، الحمدللہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین بزرگوں کے ساتھ، اپنی اولادوں، قیامت تک کی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ تو بھائی تمام سننے دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ ان کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب، جو ہم بھی، ہمیں اللہ کی ذات عالی سے 100% امید ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات اگر 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے اور ان کی روح کو ثواب پہنچا دیں گے، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کے بھی درجوں کو بلند فرمائیں گے، اور اس کے